اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث کتاب صرف میر میں حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچاننے کے معیار کے اوپر چل رہی تھی۔ ہم نے بیان کیا کہ میزان یا معیار ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر ہم نے کسی اسم یا فعل کے اندر جاننا ہے کہ اس کے اصلی حروف کون سے ہیں اور اس کے زائد حروف کون سے ہیں، تو ہمارے پاس اس کے لیے معیار یہ ہے کہ ہم فا عین لام کے مقابلے میں اس لفظ کو لے آئیں۔ اگر وہ لفظ فا عین لام کے مقابلے میں ہو تو وہ اس کے سارے حرف اصلی ہوں گے۔ اگر کوئی حرف اس کا فا عین لام سے زائد ہو تو وہ کیا ہوگا؟ زائد ہوگا۔ مثلا ہم نے مثال دی جیسا کہ زارابا، یا ہم نے مثال دی کہ راجولن۔ اب ہم نے اس کو فا عین لام کے مقابلے میں لے آنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فا عین لام لکھنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے فا زاد کے مقابلے میں ہے، عین را کے مقابلے میں ہے، اور لام کس کے مقابلے میں ہے؟ با کے مقابلے میں۔ تو پس ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ زارابا فعلا کے وزن پر ہے۔ پس فا عین لام اس کا وزن پورا ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے حروف اصلی ہیں۔ دوسرا لفظ، یہ فعل کی مثال ہے، یہ اسم کی مثال ہے۔ اچھا، فا را کے مقابلے میں، جیم عین کے مقابلے میں، لام لام کے مقابلے میں۔ پس ہم کہیں گے کہ راجولن کس کے وزن پر ہے؟ فاعولن کے وزن پر ہے۔ پس اس کے بھی سارے حروف اصلی ہیں۔ اچھا، بعد میں ہم نے بیان کیا کہ اگر ہمارے پاس کلمہ جو ہے، یا وہ اسم ہو یا چاہے وہ حرف فعل ہو، وہ رباعی ہے یا مثلا خماسی ہے، تو اس میں ایک لام، رباعی میں ایک لام اور خماسی میں دو لام تکرار ہوں گی۔ مثلا اب لفظ ہے ہمارے پاس جعفر، اس کا وزن کیا ہے؟ جعفر فعلن۔ اب یہاں پر چونکہ یہ رباعی لفظ ہے، اس کے سارے حروف اصلی ہیں، اس کا ہم وزن کیا بنا رہے ہیں؟ فعلن۔ جیم فا کے مقابلے میں، عین عین کے مقابلے میں، فا لام کے مقابلے میں، اور را لام کے مقابلے میں۔ تو اس کے لیے ہم ایک لام اضافی لے آئیں گے تکراری طور پر رباعی میں، اور اس کا وزن کیا بن رہا ہے اب؟ یہ جعفرن۔ اسی طرح سے 5 حرفی لفظ ہے، مثلا سفر جلن، اس کا وزن کیا ہے؟ اس کا وزن یہ ہے فعل لا لن۔ سین فا کے مقابلے میں، فا عین کے مقابلے میں، را لام کے مقابلے میں، اور جیم اور لام لام اور لام کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر 2 لام تکرار ہوں گی، ایک لام وہی اصلی جو پہلے سے موجود ہے فی عین لام کی، اور 2 لام یہاں پر رباعی خماسی میں تکرار ہو رہی ہیں۔ یہاں پر ہم کہیں گے اس کے ساری حروف اصلی ہیں۔ اگلی بات ہماری شروع آج ہو رہی ہے فعل فصل صیغہ، یہ اس میں ثلاثی مجرد۔ آپ عربی زبان میں جتنے بھی 3 حرفی لفظ دیکھیں گے اسم میں، وہ تقریباً انہی 10 اوزان پر آتے ہیں۔ اس میں ثلاثی مجردات 10 صیغے جون، یہ البتہ مشہور صیغے ہیں، اس کے علاوہ ممکن ہے کوئی ایسا لفظ لے آئیں آپ جو ان کے وزن پر نہ ہو، لیکن اکثر اوقات جو 3 حرفی اسماء ہیں وہ انہی لفظوں پر ہیں، انہی وزنوں پر ہیں۔ یہ ہے فلسن، اس کا وزن کیا بنتا ہے؟ فل سن۔ اگر میں ان کے اوپر زبریں زیریں ڈال دوں، سن، یہاں پر آپ فرض کر لیں کہ یہاں پر 2 پیش ہیں، فل سن، اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعلن بنے گا، اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعلن، فلسن۔ اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، فاراسن، اس کا وزن بنے گا فعلن، کاتفن، فاعلن، عضدن، فاعلن، حبرن، فعلن، عنبن، فعلن، قفلن، فعلن، سردن، فعلن، ابلن، فعلن، عنقن، فعلن۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ 10 اوزان ہیں، تینوں 3 حرفی ہیں، سارے 10 کے 10 ہی کون سے ہیں؟ 3 حرفی ہیں، اس میں ثلاثی مجرد ہیں۔
اسم ہیں ایک تو ثلاثی ہیں 3 حرفی ہیں اور مجرد ہیں، ان میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے کیونکہ سب فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ عربی زبان میں 3 حرفی جو اسم ہوگا وہ انہی اوزان پر ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ مزید فیہ اسم ثلاثی بسیارس، آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں جو ثلاثی مزید کے ہیں نا اوزان وہ بہت زیادہ ہیں۔ اکثر اوقات جو عربی زبان میں لفظ ہیں اسماء میں وہ ثلاثی مزید فی کے ہیں 3 حرفی اصل میں، لیکن ان میں 1 یا 2 حرف کیا ہے زائد ہے۔ وہ اس میں رباعی مجرد را 5 سیغے۔ اگلا صفحہ ہم کھول لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رباعی مجرد کا اسم جو 4 حرفی اسم ہوتا ہے رباعی مجرد کا، اس کے کتنے وزن ہیں؟ 4 ہیں۔ جیسے جعفر، اس کا وزن کیا بنتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا، جعفر فعلل، درہم فعلال، ذبریج فعلیل، برسون فعلول، قمطر فاعل لن۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسماء جو ہیں چاروں 4 حرفی ہیں، یہ بھی 4 حرفی ہے، یہ بھی اور آخری قمطر بھی 4 حرفی ہے۔ آیا اس میں کوئی حرف زائد ہے؟ جی نہیں، اس میں چاروں حرف ان کے اصلی ہیں، ان کے وزن کیونکہ فعلل کے وزن پر آ رہے ہیں، البتہ زبریں زیریں بعض میں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، لیکن فعل اور 2 لام کے مقابلے میں ہیں، یہ وزن پر ہیں ان کے، اس لیے سارے حروف ان کے اصلی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمَزِيدٌ فِيهِ و یعنی رباعی مزید فی کے اوزان اندک خیلی کم ہیں، بہت کم ہیں۔ آپ عربی زبان میں ایسے اسماء بہت کم دیکھیں گے جو 4 حرفی ہوں، ان کے 4 حرف تو ان کے اصلی ہوں لیکن 1 یا 2 حرف ان کا زائد ہو، ایسے حرف بہت کم ہیں، ایسے کلمات بہت کم ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَاسم خماسی مجرد، ایسے اسماء جو 5 حرفی ہیں اور ان کے سارے حرف اصلی ہیں، را 4 سیغیاس، ایسے اسماء جو مجرد ہیں اور ان کے 5 حرف ہیں، 5 حرفی اسماء جو سارے اصلی حروف ہیں جن کے وہ 4 سیغے بنتے ہیں اسماء کے۔ سفرجل، اس کا کیا بنے گا؟ فعلل، قضعمل فعلیل، جحمارش فعلالیل، قرطاعب فعلالیل۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 حرفی لفظ ہیں اور یہ اسماء ہیں چاروں، اور ان کے کیا ہیں 5 حرف اصلی ہیں۔ وہ مزید فی ہے وہ بے غایت اندکس، فرماتے ہیں خماسی میں بھی جو 5 حرفی اسماء ہوتے ہیں ان کا مزید فی بہت کم دیکھیں گے آپ عربی زبان میں، جس کے 5 حرف تو اصلی ہوں اور 6واں یا 7واں اس کا زائد ہو، ایسی اسماء بہت کم ہیں۔ وفعل ثلاثی مجرد را سے سیغیاس، کہتے ہیں کہ اب اسم کی بحث ختم ہو گئی۔ اب ہم نے اسم کے ذیل میں کیا بیان کیا؟ اسم کے ذیل میں ہم نے بیان کیا کہ اسم ثلاثی مجرد کے 10 اوزان ہیں، ثلاثی مزید فی کے بہت زیادہ ہیں عربی زبان میں، رباعی مجرد کے 4 اوزان ہیں اور رباعی مزید فی کے بہت کم ہیں، خماسی مجرد کے 4 اوزان ہیں یہ بھی، اور خماسی مزید فی کے بہت کم ہیں۔ یہ اسم کے جو 3 ہم نے ثلاثی رباعی اور خماسی میں تقسیم کیا تھا اور ان کی ہر قسم کو آگے 2 قسموں میں تقسیم کیا تھا، یہ بات ہماری اسم کی یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب آگے شروع ہو رہا ہے فعل۔ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ فعل صرف 2 ہوتے ہیں، 5 حرفی اسم فعل نہیں ہوتا، فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے، خماسی فعل نہیں ہوتا، 5 حرفی فعل نہیں ہوتا جس کے 5 حرف اصلی ہوں۔ فعل ثلاثی مجرد سے سیغیاس، فعل ثلاثی مجرد جس کے 3 حرف ہوں اور تینوں اصلی ہوں وہ 3 سیغے ہیں اس کے، ناصرہ، عالمہ اور شارفہ۔ لیکن فرماتے ہیں فعل ثلاثی مزید فی کے بہت زیادہ وزن ہیں، سیغے ہیں، چنانکہ میاں جیسا کہ آپ آئندہ کتاب میں پڑھیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وہ فعل رباعی مجرد یک بناس، فعل رباعی کا صرف 1 وزن ہے جس کے 4 حرف ہوتے ہیں فعل کے اور 4 اصلی ہوں، اس کا صرف 1 وزن ہے، دحرجہ پر وزن فعلل۔ وَمَزِيدٌ فِيهِ و اندکست، اور فرماتے ہیں کہ رباعی مزید فی کے
صیغے بہت کم ہیں جیسا کہ آئندہ ذکر ہوگا۔ اگلی فصل شروع کرتے ہیں۔ اگلی فصل ہمارے تھوڑی سی اہم ہے، اس کو آپ نے دقت سے پڑھنا ہے۔ اسم صحیح و سالم، ہر اسمی و فعلی کے در حروف اصول و حمزہ و تضعیف و حروف الا نہ باشد آن را صحیح و سالم خوانند۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم اور فعل جس کے حروف اصلی میں حمزہ، تضعیف شد کو کہتے ہیں، فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں۔ حروف علت واو اور یا ہے، نہ ہوں وہ اسم یا فعل صحیح اور سالم کہلائے گا۔ اس کو میں لکھ دیتا ہوں، صحیح و سالم کسے کہتے ہیں؟ اسم صحیح و سالم یا فعل صحیح و سالم، فعل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اسم فعل، ہر وہ اسم یا فعل جس میں کیا کیا چیز نہ ہو، یہاں پر بیان کر رہے ہیں، حمزہ، تضعیف اور حرف علت نہ ہو، وہ اسم یا فعل کیا کہلاتا ہے؟ صحیح و سالم کہلاتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ان کو صحیح و سالم، ان کلمات کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر وہ اسم یا فعل جس میں تضعیف، حمزہ اور حرف علت نہ ہو، فعل یا اسم صحیح و سالم کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جن کلمات میں یہ چیزیں ہیں، حمزہ، تضعیف یا حرف علت ہے، ان کلمات میں بہت مسئلہ ہے۔ کبھی وہ کس طرح سے ہو جاتے ہیں، کبھی ان میں قاعدہ علال جاری ہو کر اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی اس پر کیا ہو جاتا ہے، کبھی اس پر کیا مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ حروف کیا ہیں؟ وہ اسماء یا افعال صحیح نہیں ہیں، سالم نہیں ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی سلامتی وارد نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ کبھی اس طرح سے ہوں گے، کبھی اس طرح سے ہوں گے، کبھی کون سا قاعدہ علال جاری ہو رہا ہے، کبھی اس کے اوپر ضمہ ثقیل ہو رہا ہے، کبھی اس پر کسرہ ثقیل ہو رہا ہے۔ تو بہت مسائل ہیں ان کلمات کے جن کے اندر یہ تین چیزیں ہوں۔ کون سی؟ حمزہ اور شد یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس طرح سے میں، اور واو یا، یہ تین چیزیں جن کلمات میں ہیں ان کلمات کے بہت مسائل ہیں، آگے ہم ان کو پڑھیں گے۔ اگر کسی کلمے میں آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ بھی نہیں ہے، شد بھی نہیں ہے، اور واو اور یا نہیں ہے، تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ وہ کلمہ صحیح و سالم ہوگا۔ صحیح و سالم کس سے ہوگا؟ یعنی قواعد سے صحیح و سالم ہوگا، اس پر جو قواعد جاری ہوتے ہیں صرف کے وہ جاری نہیں ہوں گے، اور اس لیے آپ ان کو صحیح طرح سے آسانی سے آپ ان الفاظ کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے راجولن ہے، اب راجولن میں آپ بتائیں اس میں حمزہ ہے؟ نہیں ہے، شد ہے، تضعیف بھی نہیں ہے۔ اچھا، واو یا یا اس میں موجود ہے؟ واو یا یا بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم صحیح و سالم ہے۔ ناصرہ میں حمزہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے۔ شد دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ اچھا، واو یا بھی اس میں نہیں ہے، اس کے اصلی حروف میں۔ البتہ ہم نے بیان کیا کہ حروف اصلی، حروف اصول ہے، ان کے حروف اصلی یہی ہیں، اور ان میں حمزہ، تضعیف یا حرف علت موجود نہیں ہے۔ آگے سے ہم واو اور یا نہیں کہیں گے ہر دفعہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف علت کون سے ہیں۔ حروف علت واو اور یا ہیں۔ اب اگلی دفعہ ہم کہیں گے کہ حروف علت جس میں نہ ہوں وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم یا فعل صحیح و سالم ہوتا ہے۔ وہ ہر چے در و حمزے باشد آن را محموز خوانند۔ اب یہ 7 اقسام ہم نے شروع کی ہیں۔ 7 اقسام، 7 اقسام کیا ہوتی ہیں؟ 7 اقسام آپ نے الفاظ کو جاننے کے لیے، یہ ایک اقسام ہے، 7 قسمیں۔ پہلی قسم ہم نے پڑھ لی صحیح و سالم، دوسری قسم ہے محموز۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز ہر وہ اسم یا فعل جس میں حمزہ ہو
اسے محموز کہتے ہیں۔ ہر وہ اسم یا فعل جس میں حمزہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کلمہ کو ہفت اقسام میں سے محموز کہتے ہیں، جیسے امرن و امارا۔ امرن کیا ہے؟ حمزہ موجود ہے یہ والا، اور امارا میں بھی حمزہ موجود ہے۔ وہ ہر چے، اور ہر وہ اسم یا فعل در و تضعیف باشد۔ تضعیف کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو حرف اصلی و از یک جنس بودے باشد آن را مضاف کانند۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اسم آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں تضعیف ہے، تضعیف کسے کہتے ہیں؟ اس کے اصلی حروف میں سے دو حرف ایک ہی جنس کے ہیں تو اس کو مضاف کہتے ہیں، جیسے مدہ، اور یہاں پر مدن ہے اور یہ مدہ ہے، یہ اسم کی مثال ہے اور یہ کیا ہے؟ فعل کی مثال، آپ سمجھ لیں۔ تو یہاں پر دال اور دال دو اصل میں تھے، اصل میں دو حرف اصلی ہیں اس کے، مدد ہے اصل لفظ، لیکن جب ہم نے اس کا ماضی بنایا تو دو حرف اصلی جو ایک جنس کے موجود تھے، دونوں دالیں موجود تھیں، ہم نے ایک قاعدے کے تحت جو آگے ہم پڑھیں گے ادغام کر دیا دونوں دالوں کو، اور ہم نے پڑھا مدہ۔ بس اگلا کیا ہے؟ پہلا ہے صحیح و سالم، دوسرا ہے محموز، تیسرا ہے مضاعف۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم یا فعل جس کے کلمات اصلی میں سے دو کلمہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مدہ۔ یہاں پر آپ شد مان لیں، یہاں پر شد میرے پاس نہیں آ رہی کی بورڈ میں، عربی کی بورڈ میں، البتہ یہاں پر آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ مدہ پڑھنا ہے۔ تو مدہ کیا ہے؟ مضاعف ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، چون مدہ و مدن و ہر چے در و، یہاں سے و ہر چے و در حرف اللہ باشد کہ آن واو و یا و الفی از کے منقلب باشد از واو و یا آن را معتل خوانند۔ اگلا کیا ہے ہمارے پاس؟ معتل ہے۔ صحیح و سالم ہو گیا، محموز مضاف ہو گیا، اور معتل ہو گیا۔ معتل کسے کہتے ہیں؟ معتل فرماتے ہیں ہر وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلی میں واو یا اور وہ الف جو واو اور یا سے منقلب ہو گئی ہو، منقلب ہو گئی ہو یعنی تبدیل ہو گئی ہو۔ آگے ہم صرف میں پڑھیں گے کہ بعض اوقات الف کیا ہو جاتی ہے؟ واو اور یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پس ہر وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلی میں واو اور یا ہو اس کو معتل کہتے ہیں۔ پس اگر حرف علت بجائے فا بود آن را معتل الفا و مثال خوانند۔ اگر حرف علت فا عین لام، فا عین لام تھا نا ہمارے پاس معیار، اب ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، اس کے حروف اصلی فا عین لام کے مقابلے میں ہم نے پہلے لے آنے ہیں، مثلا زاربا ہے یا وعدہ ہے، یا مثلا قاولا، یا مثلا دعوا۔ یہ ہمارے پاس کلمات ہیں، چار مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر حرف علت موجود نہیں ہے پھر تو وہ صحیح و سالم ہو گیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ ہے جس میں حرف علت موجود ہے، وعدہ میں حرف علت موجود ہے، قول میں بھی حرف علت موجود ہے، دعوا میں بھی حرف علت موجود ہے۔ یہ تو ہوگی واو کی مثال۔ میں یہاں پر یا کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں، مثلا راما یا مثلا یا سارا۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں ان کو میں صحیح و سالم لفظ کو یہاں سے نکال دیتا ہوں۔ وعدہ میں حرف علت موجود ہے یا نہیں ہے؟ واو، آپ کہیں گے حرف علت موجود ہے۔ قول میں واو موجود ہے، دعوا میں واو موجود ہے، راما یا میں یا موجود ہے، یا سارا میں بھی یا موجود ہے۔ یہ کیا ہیں؟ حروف علت ہیں۔ اگلی بحث ہماری یہ ہے کہ اگر حرف علت کلمہ کے فاعل فعل کے مقابلے میں ہو تو اس کو مثال یا معتل الفا کہتے ہیں۔
معتل الفا یا مثال کسے کہتے ہیں؟ اب یہ 3 اور اصطلاحات آنی ہیں، 5 اصطلاحات، ان کو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ معتل الفا یا مثال کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس جو حروف علت ہے، حرف علت کلمہ کے فاعل فعل کے مقابلے میں ہو، اسے معتل یا مثال کہتے ہیں۔ آپ یہ جیسے وعد، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ واو ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ فعل۔ حرف علت کس کلمے کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں ہے۔ وعد فعل۔ واو یہاں پر جو حرف علت ہے اس کلمہ میں، فعل عین لام کے کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں ہے واو، یا عین کے مقابلے میں ہے، یا لام کے مقابلے میں ہے؟ ہم کہیں گے کہ واو کس کے مقابلے میں؟ فا کے مقابلے میں ہے۔ اگر واو یہاں پر ہوتی، مثلا ہوتا یہ لفظ آوادہ ہوتا، تو ہم کہتے کہ یہاں پر حرف علت جو ہے کس کے مقابلے میں ہے؟ عین الفعل کے مقابلے میں ہے، فاء الفعل کے مقابلے میں نہیں ہے۔ فرض کریں یہاں پر اگر واو کس کے مقابلے میں ہوتی، یہاں پر ہم مثلا اس کو لے ہیں، عدوف کر دیں اس لفظ کو، عدوف کلمہ جو ہے اس میں حرف علت کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں، یا لام کے مقابلے میں؟ ہم کہیں گے کہ یہاں پر واو لام کے مقابلے میں ہے۔ تو پس پہلی مثال جو ہم نے دی تھی کون سی تھی؟ وعدہ۔ یہاں پر وعدہ حرف علت فاء الفعل کے مقابلے میں ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مثال ہے۔ اگر کلمہ کے فاء الفعل کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو 7 اقسام میں سے کیا کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں یا معتل الفا کہتے ہیں۔ آگے، اگر حرف علت بے جائے فا بود آنرا معتل الفا و مثال خانہ چون وعدہ و وعدن، و اگر بے جائے عین بود آنرا معتل العین و اجوف خانند۔ یہی مثال ہم یہاں پر لے آتے ہیں، ہم اس کو کر دیتے ہیں عود، معتل العین اور اجوف۔ معتل العین اور اجوف کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر حرف علت کلمہ کے عین الفعل کے مقابلے میں ہو تو اسے اجوف اور معتل العین کہتے ہیں، جیسے عود یا قول۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عود کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ قول کا وزن بھی فعلن ہے۔ آوادہ مثلا فعل، قاولا مثلا فعل۔ اب آپ مجھے یہاں پر بتائیں کہ حرف علت اس کلمے میں موجود ہے یا نہیں؟ جی ہاں موجود ہے، واو۔ قول میں حرف علت موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے۔ اب دوسرا سوال، یہاں پر حرف علت فے عین لام کے کس کے مقابلے میں ہے؟ واو فا کے مقابلے میں ہے، عین کے مقابلے میں ہے، یا لام کے مقابلے میں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا کے مقابلے میں تو عین ہے، دال کے مقابلے میں تو لام ہے، واو کے مقابلے میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر حرف علت عین الفعل کے مقابلے میں ہے، اور اگر حرف علت کلمہ کے عین الفعل کے مقابلے میں ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں یا معتل العین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قول ہے۔ اب قول فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت اس کا کون سا ہے؟ کاف تو حرف علت نہیں ہے، واو حرف علت ہے۔ اب واو فا کے مقابلے میں ہے، عین کے مقابلے میں ہے، یا لام کے مقابلے میں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر واو عین کے مقابلے میں ہے۔ ہم بس کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اگر حرف علت کلمہ کا عین کے مقابلے میں ہو، عین الفعل کے مقابلے میں ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں یا معتل العین کہتے ہیں۔ آگے ہے آخری ہمارے پاس معتل اللام یا ناقص۔ اگر حرف علت کلمہ کے لام الفعل کے مقابلے میں ہو تو
اسے ناقص یا معطل اللام کہتے ہیں، جیسے دعوا یا رامایا، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ دعوا کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ رامایا کا وزن بھی فعلا ہے۔ اس کو عبارت بھی ہم یہاں سے پڑھ لیں، چونکہ و اگر بے جائے لام بود آنا مطلام و ناقص کانا، جیسے رامایا و رامیون۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ یہاں پر دعوا کا وزن فعلا بن رہا ہے، دال تو حرف علت نہیں ہے، عین بھی حرف علت نہیں ہے، واو حرف علت ہے، یہاں پر بھی یا حرف علت ہے، میم اور را حرف علت شمار نہیں ہوتے۔ اب واو اور یا ان حروف میں کس کے مقابلے میں ہے؟ فا ان لام کے مقابلے میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام کے مقابلے میں حرف علت، یہ بھی حرف علت ہے اور یہ بھی حرف علت ہے، یہ دونوں حرف علت ان دونوں کلمات میں فا ان لام کے کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ لام کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اگر حرف علت کلمہ کے لام الفعل کے مقابلے میں ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص یا معطل اللام کہتے ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں وہر گاہ در معطل دو حرف علت باشد آن را لفیف کانا۔ اگر آپ کوئی ایسا لفظ دیکھتے ہیں لفیف، یہاں پر میں لفیف لکھ دیتا ہوں پہلے، لفیف کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی کلمہ ایسا ہے جس میں فا عین لام کے مقابلے میں دو حرف علت موجود ہیں تو وہ لفیف ہوگا۔ مثلا فا کے مقابلے میں بھی حرف علت موجود ہے اور لام کے مقابلے میں بھی حرف علت موجود ہے، جیسے مثال ہم دیتے ہیں، اس کی مثال جو انہوں نے دی ہے کتاب میں وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے مثال کون سی دی ہے؟ جیسے ہاں تیون، یہ کیا ہے؟ اصل میں تو ہے تا یا تایون، اور یہ کیا ہے؟ توا، یہ کیا ہے؟ توا۔ یہاں پر حرف علت دو موجود ہیں، یہاں پر بھی دو حرف علت موجود ہیں، یا واقعہ، یہاں پر بھی دو حرف علت موجود ہیں۔ میں یہاں پر یہ مثالیں لکھ دیتا ہوں دونوں، مثلا واقعہ یا تاوایا، یا مثلا والایا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کلمے میں کتنے حرف علت موجود ہیں؟ واو بھی موجود ہے، یا بھی۔ یہاں پر کتنے موجود ہیں؟ یہاں پر واو بھی موجود ہے، یا بھی حرف علت موجود ہے۔ والایا، اس میں بھی دو حرف علت موجود ہیں۔ اگر کسی کلمہ میں دو حرف علت موجود ہوں، دونوں حرف اصلی میں سے ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں۔ اگر کسی کلمہ میں دو حرف علت موجود ہوں تو اس کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں۔ اب لفیف کی دو قسمیں ہیں، ایک لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق وہ ہوتا ہے جس میں حرف علت ایک دوسرے کے ساتھ فرق سے موجود ہوں، دونوں میں فاصلہ ہو، اور لفیف مقرون اس لفیف کو کہتے ہیں جن میں حرف علت دونوں ملے ہوئے ہوں۔ واقعہ میں دونوں حرف علت ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہیں، بیچ میں فاصلہ ہے، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کاف کا فاصلہ ہے، فرق موجود ہے، لہذا یہ لفیف مفروق ہے۔ اور تاوا یا کیا ہے؟ حرف علت دونوں واو اور یا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لہذا تاوا یا کون سا ہوگا؟ لفیف مقرون ہوگا۔ والا یا کون سا لفیف ہے؟ دونوں حرف علت ہیں لیکن بیچ میں فرق ہے، لہذا یہ لفیف مفروق ہے۔ آفرین۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو مکمل کیا۔ آگے فرماتے ہیں پس مجموع اسماء و افعال بر ہفت نو بود۔ پس ہمارے پاس ٹوٹلی طور پر اسماء اور افعال ہفت اقسام میں سے جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں 7 نو بنتے ہیں۔ یا تو لفظ صحیح ہوتا ہے، صحیح جس میں حرف علت موجود نہیں ہوتا، یا مثال ہوتا ہے، مثال جس میں حرف علت موجود ہو فاعل فعل کے مقابلے میں، یا کیا ہوتا ہے؟ ہفت اقسام میں سے اسم یا فعل مضاف ہوتا ہے جس میں دو حرف اصلی اس کے ایک جنس سے ہوں، جیسے مدہ۔ یا کیا ہوتا ہے؟ اسم یا فعل لفیف ہوتا ہے، لفیف وہ اسم یا فعل ہوتا ہے جس میں دو حرف علت موجود ہوں۔
ناقص ہر وہ اسم یا فعل وہ ہوتا ہے جس میں لام الفعل کے مقابلے میں حرف علت موجود ہوتا ہے۔ محموز اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے فا کے مقابلے میں، لام کے مقابلے میں یا عین کے مقابلے میں حمزہ موجود ہو، جس کے حرف اصلی میں حمزہ موجود ہو، اس کلمے کو ہفت اقسام میں سے کیا کہتے ہیں؟ محموز کہتے ہیں۔ اور آخری کیا ہے؟ اجوف ہے۔ اجوف وہ اسم یا فعل ہوتا ہے جس کے عین الفعل کے مقابلے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو۔ وَأَحْوَالِ ہر یہ کا زینہ در ان کتاب روشن کردہ، ان سب کے احوال اس کتاب میں ہم انشاءاللہ روشن کریں گے آپ سب پر انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔